بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی اس بیان کے اوپر کہ اگر احتساب نہیں ہونا اور سب نے باعزت بری ہونا ہے تو پھر احتساب کے ان اداروں کو بند کر دیں تاکہ قوم کا جو پیسہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے کم از کم اس کی بچت تو ہو۔ تو اسی پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا اور واقعتاً ایسا ہی ہے یا ان کا یہ بیان جو ہے یہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے گا اور ساتھ میں کمنٹس کی صورت میں آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ چند دن قبل اگر ہم دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت ہے، پہلے تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت جب سے قائم ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت، جس میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، JUI ان کے ساتھ ہے، اسی طرح MQM ان کے ساتھ ہے، بلوچستان کے قوم پرست ان کے ساتھ ہے، خیبر پختونخوا کے جو قوم پرست ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، محسن داوڑ صاحب جو ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ یعنی اس کشتی کے سوار ہے۔ لیکن جب ہم گزشتہ چند مہینوں سے اس حکومت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس حکومت کا قیام صرف اس لیے عمل میں لایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے جو کرپشن کے کیسز ہیں، بدعنوانی کے مقدمات ہیں، ان کرپشن اور بدعنوانی کے مقدمات کو ختم کر دیا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے کہ نیب قانون کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا مقدمہ جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، تو ایک معاملہ جب سب جوڈس ہو، عدالت میں ہو تو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جائزہ لے رہی ہے اور وہ اس کے اوپر فیصلہ دے گی کہ نیب قوانین میں جو تبدیلیاں کی گئی تھی وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ لیکن جب ہم اس حکومت کا جائزہ لیتے ہیں گزشتہ چند مہینوں کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہے اور نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے مریم نواز، ان کو بری کر دیا گیا اور بری کرنے کے بعد جو ہے ان کا پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا گیا اور وہ پاسپورٹ لے کر پوری طور پر جو ہے وہ لندن برطانیہ پہنچ گئی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اب رہائش پذیر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ملک اور قوم ان کو تب یاد آئے گا جب اس ملک کے اندر انتخابات ہونے ہوں گے، تو پھر اس ملک کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ میدان عمل میں ہوگی اور یہ قوم ان کے سامنے بیوقوف بنے گی اور انہی کو ووٹ کرے گی۔ تو اس پر قوم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جب تک یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ اس ملک کے اندر ہوتے ہیں، اس قوم کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے یعنی اقتدار مل جاتا ہے تو پھر یہ اس ملک میں نہیں رہتے بلکہ اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گزشتہ چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہے اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب، ان کے مقدمات کو ختم کر دیا گیا، ان کو بھی بری کر دیا گیا باعزت۔ پھر ان کے بیٹے شہباز شریف جو ہے ان کو بھی باعزت، حمزہ شریف جو ہے ان کو بھی باعزت بری کر دیا گیا اور وہ بھی جو ہے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکومت کا قیام ہی صرف اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جو مقدمات ہیں کرپشن اور بدعنوانی کے، تو ان مقدمات سے ان کو باعزت طور پر بری کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے یہ لوگ تو بری ہو گئے، مریم نواز بری ہو گئی، شہباز شریف صاحب کو بریت مل گئی، حمزہ شہباز جو ہے اس کے مقدمات اس میں وہ ختم ہو گئے منی لانڈرنگ کے۔ اس کے بعد ابھی بچتے ہیں تو جناب علی آصف زرداری صاحب اور ان کی جو فریال تارپور ہے یا ان کے جو دوسرے دوست اور احباب ہیں وہ رہتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مقدمات کب ختم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اسی پیٹرن پہ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن المیہ صرف یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اس طرح کے کام کر رہی ہے۔ اس سے قبل پونے 4 سال اگر ہم عمران خان کی حکومت کو دیکھیں تو اس میں بھی عمران خان صاحب کا طریقہ کار وہ بھی بالکل یہی رہا۔ آپ نے دیکھا
کہ چینی کے جو کرپشن تھا، چینی اسکینڈل تھا، شوگر اسکینڈل، اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہے اس کے اوپر سب کچھ ہوا، لیکن اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ خسرو بختیار صاحب جو ہے اس کو بلیم کیا گیا، لیکن اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اسی طرح سے تانیہ ادروس ہو گیا، اسی طرح سے پرویز خٹک جو ملم جبہ اور بی آر ٹی کے اوپر، لیکن ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ادویات کا اسکینڈل آیا، ظفر مرزا صاحب تھے اس کے اندر، اور ساتھ میں جو کیانی ہے عامر کیانی، وہ ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ انکوائریاں ہوئی، اور انکوائریز کے اندر ان کو جو ہے گلٹی قرار دے دیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور احتساب کے ادارے چونکہ انہیں کے زیر اثر تھے، تو وہ ان کے اوپر کوئی بھی مقدمات قائم نہ کر سکے۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو بھی لوگ حکومت میں آتے ہیں، وہ حکومت سے پہلے چاہے جو بھی دعوے کرتے رہے، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ کرپٹ اور بدعنوان لوگوں کو جو ہے اس پر مقدمات نہیں بناتے ہیں، اور ان کو سزائیں نہیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ اور بھی شیر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس وقت ملک کی صورتحال جو ہے وہ موجود ہے۔ اب صرف ایک ہی بندہ رہ گیا ہے، نواز شریف صاحب، کہ ان کی سزا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور ان کو دوبارہ پاکستان آ جائے، الیکشن جیت جائے، اور اس ملک کا جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو سزا دے دی گئی ہے، پھر اس کو ملک سے نکال دیا گیا، پھر دوبارہ اس کو اپلائیں گے اور پھر اس کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ تو یہ بات امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی بالکل درست ہے اور بجا ہے کہ اگر احتساب نہیں کرنا ہے تو پھر ان مقدمات کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان مقدمات کو سننے والے عدالتوں اور اداروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان عدالتوں اور اداروں کو پھر ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر ملک اور قوم کا جو ہے وہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا حکمران کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی شراکت دار ہوتے ہیں حکومتیں، یہ سب حکومت میں آنے سے قبل دعوے تو احتساب کا کرتی ہیں، لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ احتساب نہیں کرتے ہیں، اور پھر انہی احتساب کے اداروں کے دانتوں کو کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کسی کو جو ہے ڈس نہ سکے، کسی کو جو ہے اس کے اوپر کاٹ نہ سکے، اور ان کو دانتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بالکل درست ہے اور بجا ہے، اور قوم کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اندرونی خانہ یہ سب لوگ ایک ہے، چاہے عمران خان صاحب اقتدار میں ہوں، چاہے نواز شریف اقتدار میں ہو، شہباز شریف اقتدار میں ہو، یا زرداری صاحب اقتدار میں ہو، یہ سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں۔ اگر تحفظ نہیں دیتے تو اس ملک کو نہیں دیتے، اس ملک کے عوام کو نہیں دیتے۔ لہٰذا اب حکومت عوام کو چاہیے کہ ان سے ہوشیار رہے، اور جب بھی انتخابات ہو تو انتخابات میں ان لوگوں کا ساتھ دے کہ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بدعنوانی ختم ہو، کرپشن ختم ہو، اور ان لوگوں کا محاسبہ ہو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اصغر خان عسکری کو، اللہ نے